قرآن سمجھ کے پڑھا جائے۔ یہ جو ہم نے مسلمانوں نے روش اختیار کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہمیں فرما رہا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کو جاننے کی طرف کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس سپارے پہ سپارے ختم کر رہے ہیں۔ جی کتنے قرآن ختم کیے اس رمضان میں؟ جی میں نے 10 قرآن ختم کیے، میں نے 20 قرآن ختم کیے۔ اب ان سے پوچھ لیجیے کہ اچھا آپ نے 10 قرآن ختم کر لیے، بتائیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بیان فرما رہا ہے؟ جی یہ تو پتہ نہیں ہے۔ تو کیا قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ سپارے پہ سپارے ختم کیے جائے اور قرآن پہ قرآن ختم کر کے نام اعمال میں بس قرآن پڑھنے کی نیکی لکھوائی جائے؟ حالانکہ قرآن تو ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، اور ہدایت اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ انسان جس چیز سے ہدایت حاصل کر رہا ہے اس کو سمجھے نہیں۔ آپ صرف 2 آیات پڑھیں لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور ایک شخص ایک پورا قرآن ختم کر لے، آپ کا یہ 2 آیات پڑھنا اس کے پورا قرآن ختم کرنے سے افضل ہوگا، اس لیے کہ آپ مقصود الہی کو پورا کر رہے ہیں، اور یہ قرآن پورا ختم کرنا یہ مقصود الہی نہیں تھا۔ اور لاکھوں مسلمان دنیا سے ایسے چلے گئے ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی میں ایک بار بھی یہ زحمت گوارا نہیں کی ہے کہ ہم اپنے رب کے اس پیغام کو تو سن لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے۔ اور کتنے ابھی ہمیں سن رہے ہوں گے جنہوں نے پورا قرآن کبھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف جھوٹ بولنا گناہ ہے، صرف بد نظری گناہ ہے، صرف زنا اور چوری گناہ ہے، اور آپ یہ نہیں جانتے کہ قرآن کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا یا سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ ان سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ آپ انجینئر ہیں، بڑے خوش ہیں کہ میں انجینئر ہوں، آپ ڈاکٹر بن گئے، بڑے خوش ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، آپ تاجر بن گئے اور آپ خوش ہیں کہ میں تاجر ہوں، اور آپ کو اس کمی کا احساس تک نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا محروم انسان ہوں کہ میں اللہ کے کلام کو جو صرف میرے لیے آیا تھا وہ میں سمجھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ میں مسلمانوں کی اکثریت، غالب اکثریت، وہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی، جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی، جو اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں وہ بھی، جو کچھ دینی کام بھی کرتے ہیں وہ بھی، اس بڑے گناہ میں تقریباً سب شریک ہیں کہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، اور قرآن مجید کو نہ سمجھنے کو گناہ نہیں سمجھتے، یا سمجھنے کی کوشش نہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ مثال دیا کرتا ہوں، اگر کوئی آپ کا نان مسلم، غیر مسلم دوست بنے اور کہے میں اسلام سے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے میرے دل میں اور میں اسلام کو پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی کتاب دو اسلام کو سمجھنے کے لیے، لیکن کتاب ایسی ہو کہ جس کو ہر فرقہ مانتا ہو، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگ مسلمان فرقوں میں بیٹھے ہو، کتاب ایسی دو کہ جس کو ہر فرقہ مانتا ہو، آپ کون سی کتاب دیں گے؟ جی قرآن دیں گے نا، اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ اب توجہ سے سنیے یہ دوسرا سوال، اگر وہ آپ سے پلٹ کر یہ سوال کرے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے جو کتاب تم نے مجھے دی ہے، تم نے بھی اسی کتاب کو پڑھ کر اسلام کو سمجھا ہے یا نہیں؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ بڑے کم ایسے مرد پیدا ہوں گے جو کہے میں نے اپنا دین قرآن پڑھ کے سیکھا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کی شکایت رسول اللہ قیامت کے دن کریں گے میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈالا۔ اندازہ کریں نبی علیہ السلام کو یہ ٹینشن ہے کہ مجھے ان کے خلاف گواہی دینی ہے، جن کے خلاف گواہی ہے انہوں نے ٹینشن ہی کوئی نہیں، وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ جن کے اوپر ہمارا تکیہ ہے نا وہ تو پریشان ہے کہ میں نے ان کی شکایت لگانی ہے، اور امت یہ بے فکر ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس کی امت سے ہے۔ اگر حضور کو اب یہ جنتوں میں اللہ تعالیٰ بتا دے کہ آپ کی امت تو یہ کہہ رہی ہے آپ کے بارے میں کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، تو نبی علیہ السلام کے غم میں اضافہ ہی ہوگا کہ میں تو زندگی بھر اس غم میں رویا ہوں کہ مجھے امت کے خلاف گواہی دینی ہے، تو میری امت نے بجائے میری دعوت قبول کرنے کے میرے پہ ہی تکیہ کر دیا۔ کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی میں تو فلانا مولانا صاحب کی بات سنی تھی، میں نے فلانا، اللہ کہے گا میں ہر مولانا سے بڑا تھا، تم نے میری بات کیوں نہیں پڑھی، تم نے میری کتاب کیوں نہیں پڑھی؟ اگر گمراہ ہوئے ہو میری کتاب سے دور رہ کر اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ یہ میرا رسول تمہاری یہی شکایت کر رہا ہے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اگر یہ قوم قرآن پڑھنا شروع نہیں کرتی
تو پھر اس قسم کے مسخرے اور بندر آ کر اس منبر پر ناچیں گے جس طرح رسول اللہ نے بتایا تھا کہ میرے منبر پر بندر چڑھیں گے، اور یہ پیسے لے لے کر گمراہی اور شرک اور کفر اور 2 نمبر جنت کے ٹکٹ بیچیں گے، اور لوگ سمجھیں گے ہم جو کرپشن بھی کرتے رہے، خدا کی نافرمانیاں بھی کرتے رہے، ہماری جنت پکی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو یہودیوں کا عقیدہ تھا، قرآن میں بتایا ہوا، کرپٹ تھے، سمجھتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، غیر ذمہ دار ہو گئے، رسول اللہ کے منکر ہو گئے، سمجھتے تھے ہم جنت میں جائیں گے۔ خدا را قرآن مجید کو پڑھیے، پڑھا جا رہا ہے، آنکھوں میں نمی نہیں آ رہی، دل میں نرمی نہیں آ رہی، ایسی وعید والی آیتوں پر سے ہم گزرتے ہیں جس کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے صحابہ کانپ جاتے تھے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم تو بخشے بخشائے، ہم سے کیا سروکار، یہ تو کافروں کی بات ہے۔ اسی طرح جہاں منافقین کا ذکر آتا ہے اس پر سے ہم سرسری طور پر اس لیے گزر جاتے ہیں کہ ہم تو منافق تھوڑا ہی، ہم سے کیا سروکار نفاق کا۔ لہذا ان آیات کو پڑھ کر جو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کرتے۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن میں دعوت کے ٹور پہ نکلا ہوں۔ This is not easy job, this is very difficult job. چھوڑ دیجئے، نہیں کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن سے کام لینا ہوگا لے لیں گے، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اپنے آپ کو تو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے کہ نہیں بچانا؟ اپنے آپ کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جنتوں کا مستحق بنانا ہے کہ نہیں بنانا؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ مر جائیں اور آپ کے بچے آپ کے پیچھے جو ہے وہ انگلش سانگ پڑھ پڑھ کے آپ کو جو ہے وہ سناتے رہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے قبروں پہ بیٹھ کے شیکسپیئر کے اشعار پڑھتے رہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کو قرآن مجید کی بجائے یہ آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی اور ہی مصیبت کا ذریعہ بنتے رہیں؟ اگر نہیں تو آج ایک اچھے مسلمان بن جائیے۔ اگر آپ اچھے مسلمان بنیں گے تو آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کے اچھی مسلمان بن جائے گی، جو آپ کے لیے ثواب جاریہ بنے گی۔ جب آپ نہیں ہوں گے تو قرآن مجید پڑھ کے آپ کے لیے احسان ثواب کیا جا رہا ہوگا، جب آپ نہیں ہوں گے تو آپ کے لیے جو ہے وہ صدقہ خیرات کیا جا رہا ہوگا، ان کے ہر عمل پہ جو ہے وہ آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہوگا۔ آپ قرآن دیکھ لیں، اچھا عام بندے سے پوچھیں نا قرآن، وہ جی قرآن تے رحمت ہی رحمت ہے جی اللہ دی، پڑھا ہے ہی کدے؟ کوئی پتہ نہیں۔ پڑھا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ رحمت کس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی توبہ اور رحمت کا ایبسولوٹ وعدہ کسی کے ساتھ نہیں کیا، سوائے اس کے کہ جو اپنی اصلاح کر کے درست روش اختیار کرے۔ اس دنیا میں اس وقت 10 نہیں 20 نہیں کروڑوں کتابیں موجود ہیں، اور 1-2 نہیں، دنیا میں بے شمار اہل علم پیدا ہوئے، ہر فن کے ماہرین پیدا ہوئے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کسی کتاب اور کسی شخص کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ نہیں ہوئی۔ تو جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو دنیا کی کتابوں کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں یہ جان کر ذرا پڑھ کر دیکھیے، اور پھر اس کتاب کی کسی ایک چیز کو مار کر دکھائیے، اس کا حرف حرف آپ کو بتا دے گا کہ یہ زندہ جاوید کتاب ہے۔ ذرا پڑھ کے دیکھیے کہ دنیا کے اندر پچھلی 3 صدیوں میں علمی انقلاب برپا ہوگا، پرانا علم مر گیا، وفات پا گیا، یہ کتاب کھڑی ہے، اور یہ کتاب حرف حرف کے ساتھ کھڑی ہے، یہ کتاب اس شان کے ساتھ کھڑی ہے کہ اس کا کوئی ایک شوشہ اپنی جگہ سے ٹالا نہیں جاتا۔ یہ مولوی تو اسلام کا بیڑا گرک کر رہے ہیں اور حدیث کے نام پر کر رہے ہیں اور اہل حدیث ہو کر رہے ہیں۔ باقی فرقوں کا میں اس لیے رونا نہیں روتا کہ مجھے ان کے اندر خیر کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا، یہ جو دعوے داران توحید اور خیر کے پہلو کے تھے اس لیے ان کا رونا روتا ہوں، کیونکہ ہاتھ اسی کو ڈالا جاتا ہے جس کے دعوے سب سے زیادہ ہوتے ہیں، ہاتھ اسی کو ڈالا جاتا ہے۔ باقی پر میں کیا گفتگو کروں، کس لیے میں بریلویوں کے رد کرتا پھروں،
किस लिए देवबंदियों को रद्द करता फिरूं? ये क्यों मैं बार बार अशरफ अली रसूलुल्लाह को मसले बयान करने वाले मुहन्नद अल-मुफन्नद, मुझे जरूरत क्या है? मुझे जरूरत क्या है इन मसाइल पर बात करने की? फलां ने किताब में लिख दिया, फलां ने किताब में लिख दिया। किताब यूं कहती है, खुदा की किताब से मुनहरफ हो करके जब दूसरी किताबें पढ़ोगे तो यही कुछ होगा तुम्हारे साथ। जिन्होंने खुदा की किताबों को छोड़ दिया वो दूसरी किताबों में उलझ कर मरेंगे, फंस कर मरेंगे, उसी पर मुनाजरे करेंगे, उसी पर जाने दे देंगे। उनको खुदा की किताब कभी नसीब नहीं होगी। क्यों? उन्होंने खुदा की किताब से हिजर इख्तियार किया, खुदा की किताब से दूरी इख्तियार की, खुदा की किताब को छोड़ दिया। ना उनके नफलों में ये किताब है, ना उनके फर्जों में ये किताब है, ना उनकी सुन्नतों में ये किताब है, ना उनकी फुर्सतों में ये किताब है, ना खलवतों में किताब है, ना जलवतों में किताब है, ना महफिलों में किताब है।